السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا ہمارا پروگرام ایک بے حد امپورٹنٹ موضوع کو ڈیل کر رہا ہے اور ایک نئی ڈیولپمنٹ کو۔ موضوع کیا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے ٹیمپریچرز کو ڈاؤن کرنے کی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، لیکن جو پالیسی پی ٹی آئی لے کے چل رہی ہے اور جو لیٹسٹ خبر مجھ تک آئی ہے وہ بیرسٹر مائیکل پولیک جو انٹرنیشنل لاء کے ماہر ہیں، یو کے بیسڈ لائر ہیں، جن کے توسط سے جنرل عاصم منیر کے خلاف مقدمہ یو کے میں درج کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور ہو سکتا ہے وہ ہو بھی جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے میٹروپولیٹن پولیس کو بھی عاصم منیر صاحب کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈبل سٹینڈرڈ پالیسی کو پی ٹی آئی اس وقت لے کے چل رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ نے اگر ابھی تک چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ہمارا پروگرام اپلوڈ ہو وہ آپ تک پہنچے۔ اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ خواتین و حضرات، جو پالیسیز عمران خان صاحب استعمال کرتے رہے ہیں اور ان کے پی ٹی آئی کے کارکن اور لیڈران، اب دیکھیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بشریٰ بی بی نے غلط مشورے دیے، ان کو مشورے دینے والے بہت غلط لوگ تھے، لیکن آخر میں فیصلہ ان کا تھا۔ وہ انگریزی کی ایک سینگ ہے "the buck stops here" کہ ذمہ داری آخر میں جو شخص جس نے فیصلہ لینا ہے کہ یہ کام یوں ہونا ہے یا یوں ہونا ہے اس کا ہے۔ اس کی عقل کے اوپر ہے کہ وہ کون سا مشورہ مانتا ہے اور کون سے مشورے کو رد کرتا ہے۔ کوئی بھی کوئی غلط بات کرے اگر اور عمران صاحب اس کو ڈینائی نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہ پھر اگر خاموشی بھی ایک قبولیت ہوتی ہے، خاموش بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس فیصلے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں سپیس کی بات میں کرنا چاہوں گی۔ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے آج کل ہر بات گھوم پھر کر سیاست پر ضرور چلی جاتی ہے، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کری جو ان کی اجازت سے میں پروگرام میں شامل کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھیے میڈم، سپیس عمران صاحب کو جتنی ملی شاید ان سے پہلے جتنے بھی لیڈران مختلف ادوار میں جیل گئے ان کو نہیں ملی۔ ان کو کھانے پینے کی سہولت تھی، ان کے پارٹی کے لوگ آ کے ملتے تھے، فریج تھا، اے سی تھا، ورزش کی مشین، یہ سب کسی کو سہولت، تو یہ سپیس ملی۔ اب اگر ان کے پارٹی کے نمائندگان یہ چاہتے ہیں، سپیس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی ہر غلطی کو معاف کیا جائے، تو شاید ایسا ممکن ہو سکتا تھا اگر عمران صاحب پے در پے اسٹیبلشمنٹ کو اور خصوصاً عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ نہ کرتے، کیونکہ عاصم منیر صاحب کو تو 9 تاریخ واقعے میں سانے میں مئی میں ٹارگٹ کیا گیا۔ وہ پارٹی کو بھی فائدہ تھا اور ایک طرح سے وہ ایک انٹرنل کو تھا عاصم منیر صاحب کے خلاف، اور یہ بات میں پہلے دن سے اپنا پروگرام کر رہی ہوں اور میں کہتی آئی ہوں، آئی ایم آن ریکارڈ وتھ دس۔ پھر خطوط کا لکھنا ون سائیڈڈ، لیکن عاصم منیر صاحب کو، کبھی جسٹس صاحب کو، لیکن سنجیدگی تب ہوتی یا سمجھی جاتی اگر وہ خطوط پہلے جن کو لکھے گئے تھے ان تک جاتے، اور اگر وہ جواب نہ دیتے یا کوئی غلط بات اس میں لکھتے تو پھر وہ پبلک میں لیک کر سکتے تھے، مگر پبلک میں ہی لیک ہو رہے تھے، بھیجے تو نہیں جا رہے تھے، تو ایسی بے سر و پا بات کا تو پھر کوئی جواب بھی نہیں ہوتا، اس میں کوئی اس کو سنجیدگی سے نہیں لے سکتا۔ اس کا مقصد صرف ایک سمجھا جا سکتا ہے کہ خبروں میں بنے رہنا۔ اب جو ان کے تائیدین تھے
رچرڈ گرینیل کدھر گئے؟ جو دوسرے تائیدین تھے، جو پی آر کی کمپنیاں، ظاہر ہے ان کا کام ہوتا ہے پیمنٹس کرتی ہیں، لوگوں سے بیانات کرواتی ہیں، ان کو سامنے لے کے آنا، وہ سب کدھر گئے؟ وہ پس پردہ چلے گئے۔ اور عمران خان صاحب کا اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے کہ وہ لنڈن چلے جائیں، کہیں باہر چلے جائیں، میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اس بات میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوگی، اور یہ بھی میں پہلے دن سے کہتی آئی ہوں کہ کوئی ڈیل ایسی نہیں ہوگی۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ آفٹر آل باہر ان کی ایکس وائف جمائمہ کا خاندان بہت طاقتور ہے، یہ ان کے بچوں کے باپ بھی ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے، میں اس کو ویریفائی نہیں کر سکتی، لیکن ایک رائے ہے جو میڈیا میں بھی آتی رہی، لوگ بھی محفلوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ان کو اسرائیلی لابی کی سپورٹ ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن جس طرح سے جمائمہ نے ہیلپ کری ہے، یو کے میں کچھ پارلیمنٹیرین سے پیٹیشن بھی سائن کروانے میں کامیاب ہوئی ان کی رہائی کے لیے، جتنی انہوں نے ایفرٹ کی ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، آواز عمران صاحب کے لیے انٹرنیشنلی اونچی کرنے کے لیے، وہ تو ایک ویریفائبل فیکٹ ہے۔ جو ریسنٹ اس وقت ایک واقعہ درپیش آیا وہ یہ تھا کہ اسرار کسانہ صاحب جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو لیا۔ بیرسٹر مائیکل پولیک نے ایک پیٹیشن تیار کرائی جو کہ بھیجی گئی ہے اٹارنی جنرل جو انگلینڈ اینڈ ویلز کے ہیں ان کو، کیونکہ ان کی اجازت کسی پیٹیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ پہلے ہم سنتے ہیں کہ ان کو ہائر کرنے والا کون تھا، پولیک کی اپنی زبانی۔ What we did was, yesterday we found out that General Asim Munir was in the United Kingdom through Pakistani press releases. None of the British press had actually covered the fact that he was there. So those who are concerned about what has taken place in Pakistan, in particular the Islamabad massacre, where live rounds were used against protesters, asked me to act for them to bring a case. خواتین و حضرات، آپ نے سنی، اتنا ایکسرپٹ میں نے آپ کو سنایا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پروٹیسٹرز تھے اسلام آباد میں، جو میسیکر ہوا اللیجڈلی، ان لوگوں نے ان کو ہائر کیا۔ اب وہ پروٹیسٹرز کون تھے؟ وہ پروٹیسٹرز اسٹیبلشمنٹ کے تو لوگ نہیں تھے، وہ پروٹیسٹرز کوئی پی ایم ایل این یا پی 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 کے لوگ تو نہیں تھے، وہ پی ٹی آئی والے تھے۔ اور پی ٹی آئی کا ایک عام ورکر یا غریب لوگ جو وہاں پھر رہے تھے، ان کی تو نہ اتنی استطاعت ہے، نہ پہنچ ہے کہ وہ اتنا بڑا وکیل ہائر کریں۔ تو یہ جو مشورہ دینے والے ہیں، جو ان کے لیڈران اور جو بھی لوگ ہیں، وہی ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں ازیوم کروں گی کہ عمران صاحب کی مرضی کے بغیر غالباً یہ قدم نہیں اٹھایا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ پولیک کا کہنا تھا کہ میٹروپولیٹن پولیس میں بھی ان کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ چونکہ جب یہ آئے تھے یو کے تب ان کو پتہ چلا اور ان کو ہائر کیا گیا، تو وہ کسی امیونٹی کے تحت نہیں آئے تھے۔ اگر اس وقت تک پیٹیشن ایکسیپٹ ہو جاتی یا اقدامات، وہ ایک پروسیس ہو چکا ہوتا، تو ان کو ہم اریسٹ کروا لیتے۔ ورڈز ٹو دا ایفیکٹ، ایگزیکٹ ورڈز یہ نہیں تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو برٹش کا قانون ہے اس کے تحت ہیومینٹی اور ٹارچر کی بنیاد پر، چاہے وہ قدم یو کے کی سرزمین پر نہیں بھی اٹھایا گیا ہو، جنرلی تو جو سزائیں یا پیٹیشنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو کسی ملک کی سرزمین پر کوئی غلط کام کیا گیا ہو۔ ایک ایکسیپشن یہ موجود ہے جس کی وجہ سے جو ٹیریٹوریل ریچ ہے کورٹ کی، وہ اپنی باؤنڈریز سے باہر ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ، کیونکہ بقول ان کے پیٹیشن میں ظاہر ہے کہ
یہ عاصم منیر صاحب کے خلاف اگر ہے تو جی وہ جو ہیں انہوں نے ٹارچر کیا اور انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی، تو ان کے خلاف ہم مقدمہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ اگر اجازت آ جاتی ہے اٹارنی جنرل کی تو یہ مقدمہ درج ہو جائے گا. اب عمران صاحب نے ایک بات کری تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں باہر جا کے اور خطرناک ہو جاؤں گا. تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ بالکل نہیں چاہتی کہ ان کو باہر بھیجیں. ہو سکتا ہے وہ کوئی اپنی، کیونکہ وہاں ان کا ڈائسپورا بڑا سٹرونگ ہے یو ایس میں خصوصاً، تو وہاں سے وہ پاکستان کے لیے مزید مشکلات. آلریڈی کبھی وہ لوگوں کو کہتے ہیں پیسے بند کرو، کبھی وہ کچھ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کچھ. تو وہ اسٹیبلش اپنی ان تمام غلط اقدامات جو عمران صاحب نے اٹھائے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زیرو ٹالرنس ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی. ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نواز صاحب کو بھی تو باہر بھیجا تھا 7 سال کے لیے سعودی عرب، وہ بھی تو جیل گئے تھے، ان کو کیوں نہیں؟ لیکن نواز شریف صاحب یا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو بھی ان کے ذاتی ڈفرینسز تھے، انہوں نے پاکستان کو باہر جا کے نقصان پہنچانے کی کوشش کبھی نہیں کری. یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہی. اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ہاتھ عمران صاحب نے خود باندھ دیے ہیں کہ میں بیٹھ کے دیکھو اندر کیا کر رہا ہوں، تو باہر نکل کر تو وہ بہت اور زیادہ دقتیں پیدا کریں گے. اس وقت جو کام چل رہا ہے اور جو حالات ہیں وہ عمران صاحب کے فیور میں نہیں ہیں. نمبر ایک، ٹرمپ نے جو ان کا خیال تھا کہ آتے ہی ان کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے، ان کو نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور میں پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ یہ ایسا ہوگا ہی نہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ وقت نے میری بات کو درست ثابت کیا ہے. ایسا نہیں ہوا اور آگے بھی نہیں ہوگا. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ وہ تو ان کا کارڈ ضائع ہو گیا، جس کارڈ پہ، جس پتے پہ وہ بھروسہ کیے بیٹھے تھے عمران صاحب. دوسری چیز، معاشرتی طور پہ بہت آہستہ صحیح، بہت دھیمے سے صحیح، مگر معیشت نے بیبی سٹیپس ایک بہتری کی طرف لینے شروع کیے ہیں. تو ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران صاحب نکلیں اور پھر کوئی ایسے حالات پیدا کریں جس سے سیکیورٹی کرائسسز پیدا ہوں ملک میں، اور جو ہم نے چھوٹے چھوٹے 2-3 قدم معیشت کو لے کے اٹھائے ہیں وہ آپ 4 قدم پیچھے چلے جائیں. اس وقت پی ٹی آئی کی بالکل بھی اس سیٹ اپ میں کوئی گنجائش نہیں بنتی. اور جس طرح عمران صاحب غلط مشوروں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم عمران صاحب کو بری الذمہ نہیں قرار دیں. مشورہ جو بھی دے، آخر کا فیصلہ تو جو سر پہ بیٹھا ہے، ہیڈ ہے، اسی کا ہے. تو عمران صاحب کین ناٹ بی dissolved from the responsibilities of what his people are doing. کیا لوگ مشورے ان کو اس لیے غلط دے رہے ہیں کہ وہ بات مانیں اور یہ اندر بیٹھے رہیں، کیونکہ جو باہر لوگ ہیں ان کی پارٹی کے کچھ نمایاں لوگ، ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ یہ باہر نہ آئیں، یہ خبروں میں بھی بنے رہیں. عمران صاحب کا بھروسہ بھی انہی لوگوں پر ہو، کوئی پیغام پہنچانا ہے، باہر کیا کرنا ہے، کس سچویشن میں، وغیرہ وغیرہ. اس وقت عمران صاحب کی کوئی گنجائش اور بڑے وقت تک مجھے تو نظر نہیں آتی. آگے واللہ عالم حالات کیا رہیں وہ وقت بتائے گا، اور اگر کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو میں ضرور لے کے حاضر ہوں گی. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.